جدا پدر سے ہوئے 5 سال کے سن میں گئے مام رضائے غریب سوئے عجب رہے مدینے میں 6 سال باپ سے چھٹ کر کہ معتصم نے بلایا راہ میں یہ ستم رکھا باعزت و توقیر پہلے پاس اپنے دلایا کھانے میں پھر شاہدی کو زہر ستم ہے دوسری روایت تھا زہر شربت میں کہ جس سے راہی جنت ہوئے امام نہم تھی زوجہ آپ کی مامور رشید کی دختر اس میں فضل کے ہاتھوں ہوا یہ ظلم و ستم غرض کے قاتل حضرت ہے معتصم باللہ دیا ہو کھانے میں یا شربت یا نان ہوئی ہے زندگی دشوار ہند میں اب تو بلا لو فکر کو روزے پہ یا شہ عالم جوانی روئے گی جس پر صدا ہو پشتے غام نبی امام محمد تقی شہ عالم میں بہت ہی شکر گزار ہوں اپنے محترم ڈاکٹر علی عباس صاحب کا کہ وہ ہمارے امام بارگاہ مندر بنی ہاشم میں خاص طور سے تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب اس امام بارگاہ کو تعمیر ہوئے تقریباً 10 سال ہو چکے. اگرچہ یہ امام بارگاہ جو کہ دربار عبداللہ شاہ غازی کے سامنے جو کہ بہت پرانا اور قدیم امام بارگاہ ہے، یہاں پر غازی عباس علمدار کے علم گزشتہ تقریباً 50 سال سے نصب تھے. تعمیرات ہوتی چلی گئیں اور وہ علم جو تھے، ظاہر سی بات ہے تعمیرات کے لیے ہم نے کبھی بھی رکاوٹ نہیں ڈالی کسی کام میں. اور آج وہ علم جو ہے اگرچہ کچھ علم نیچے سجے ہوئے ہیں اور ایک علم اس کا اوپر لگا ہوا ہے. اور یہ امام بارگاہ ایک چھوٹا سا عزا خانہ جو کہ ہم نے یہاں پہ تعمیر کیا. ہماری جو مجلس کی مین جگہ ہے وہ ڈاکٹر صاحب باہر ہے جہاں آپ نے گاڑی پارک کی ہوگی یقیناً. لیکن یہ ہے کہ ہم محرم کی مجالس اور بڑی مجالس اسی مقام پہ کرتے ہیں اور یہ کرتے کرتے تقریباً ہمیں 45 سال ہو چکے ہیں.
ڈاکٹر صاحب یہاں پر کلسٹن کے اندر 9 بلاک ہیں، اور کلسٹن کے اندر کراچی کی آپ اگر مردم شماری کر لیں، میرے پاس تو خیر ہے، سب سے بڑی تعداد میں شیعہ کلسٹن میں رہتے ہیں، بہت بڑی تعداد ہے جو کہ کلسٹن میں شیعوں کی ہے۔ لیکن بہت دکھ اور افسوس اس وقت ہوتا ہے جب یہ پتہ چلتا ہے کہ کلسٹن کی 9 بلاک ہیں اور ایک بھی امام بارگاہ نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بلاک کے اندر یہاں پر اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، عیسائی، ہندو، سکھ، آغا خانی اور بوری، تمام لوگوں کے اپنے اپنے عبادت خانے، کمیونٹیز ہال یہاں پر بنے ہوئے ہیں۔ لیکن کلسٹن وہ جگہ ہے کہ جہاں پر کوئی آغا خانہ نہیں ہے، کوئی امام بارگاہ نہیں ہے۔ آپ کے قدم یہاں پر یقیناً انشاءاللہ بہت اچھے ثابت ہوں گے، اور امام بارگاہ کی مزید جو ہے توسیع بھی ہوگی، تعمیر بھی ہوگی، اور ہم چاہتے بھی یہی ہیں کہ ہر آدمی کو امام بارگاہ کے متعلق پتہ ہوگا۔ یہ باتیں اگر میں اکیلے میں کرتا تو شاید ہوتا کہ بھائی پتہ نہیں صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں، کہ تمام لوگ گواہ ہیں، ان کے سامنے ہی سب بات ہو رہی ہے اور آپ سب کے علم میں یہ ساری بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پر 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، مولانا غلام رسول الحسینی صاحب جو ہے یہاں پر نماز پڑھاتے ہیں 5 وقت کی، اور یہاں پر کلام پاک کی تعلیم بچوں کو دی جاتی ہے۔ یہاں پر بچوں کو وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، پنجتن پاک، 12 امام اور 14 معصومین کے نام اور ان کے احکامات کے مطابق جو ہے تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ بچے جو ہے ننھے سے بچے ہیں، یہی 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد بڑے ہوں گے، اور انشاءاللہ جو ہے یہی دین، اسلام اور مذہب اہل بیت کی خدمت بھی یہی بچے انجام دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی سرپرستی چاہیے۔ میں اس وقت سلیم سولنگی صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں، جو کہ ہمارے امام بارگاہ کے منتظم بھی ہیں، اور یہ امام بارگاہ بنانے میں ان کے والد سلیم سولنگی صاحب کے والد انور سولنگی صاحب، محبوب کوکر صاحب اور رحیم بخش صاحب، جو کہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے بانی رہے۔ رحیم بخش صاحب تو خیر انتقال کر گئے، لیکن یہ ہے کہ باقی لوگ سب لوگ موجود ہیں، اور وہ سرپرستی بھی کرتے ہیں اور اسٹینڈ بھی لیتے ہیں۔ اور ہمارے پاس جو ہے ڈاکٹر صاحب تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے علم میں رہ سب چیز، ہم یہاں پر عشرہ محرم بھی کرتے ہیں، اور سویم امام حسین علیہ السلام کا یہاں پر مجالس ہوں گی۔ یہاں پر 6 محرم، 7 محرم، 8 محرم، 9 محرم اور 10 محرم جو ہے کافی بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت ہوتی ہے یہاں پر، اور 6 محرم کو جھولا برآمد ہوتا ہے جو عبداللہ شاہ قاضی کے چوراہے تک جاتا ہے۔ تابوت برآمد ہوتا ہے 9 محرم کو، جو کہ یہاں سے عبداللہ شاہ قاضی کے چوراہے تک جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے دوبارہ برآمد ہو کے پھر یہاں پر آتا ہے، اور یہاں پر شب عاشور کی رات کو 12 بجے مجلس ہوتی ہے، جس سے علامہ سید شہنشاہ حسین ندوی خطاب کرتے ہیں۔ اور گزشتہ جو ہے شب عاشور کے علاوہ صبح عاشور کی بھی مجلس ہوئی تھی، جس سے علامہ علی رضا نقوی نے بھی خطاب کیا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے ابھی جو ہے جو ہمارے پاس پورے سال میں علماء ذاکرین اور خطیب جو آئے، وہ تقریباً 35 سے زیادہ ہم نے اس سال جو ہے یہاں پر علماء کو دعوت دی اور یہاں پر آئے، جو کہ 35 آدمیوں کی لسٹ تو نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن یہ ہے کہ 35 علماء ذاکرین یا خطیب جو ہے یہاں پر خطاب کرنے کے لیے آئے۔ تو میں سمجھتا ہوں سب نے ہماری حوصلہ افزائی بھی کری، اور یہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں اصل میں تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ آ رہے ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ آگے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ آپ لوگ جو ہے اور مزید، یہ جس وقت یہاں پہ یہ سلسلہ شروع کیا تھا تو ڈاکٹر صاحب یہاں پہ صرف 5 آدمی ہوتے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ جمعرات کو امام بارگاہ بند نہیں کریں، 5 آدمی بیٹھیں گے، دوہے پڑھیں گے، اور یہاں پر 5 سے 8 جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کافی بڑی تعداد ہے، اور محرم کی مجالس میں تو خیر بہت کافی بڑی تعداد ہوتی ہے یہاں پر۔
मैं गुजारिश करूंगा क़िबला काबा हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर अली अब्बास साहब से कि वो हजरत इमाम तकी जवाद की शहादत की मजलिस से खिताब फरमाए। उसके बाद जाकिर अजमल अब्बास यहाँ पर मजलिस से खिताब फरमाएंगे। क़िबला वर मोहम्मद व आले मोहम्मद बावाज़ बुलंदतर सलवात। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, एक नारा हैदरी, हैदरी, रहमते मौला इमाम मोहम्मद तकी अल जमात बावाज़ बुलंद सलवात। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले ममनून मुतशक्किर हूँ मोहतरम अजीज़म बरादरम हैदर अली शाह साहब का कि जिन्होंने मुझे मौका इनायत फरमाया मुंतज़मीन बारगाह हाज़ा के ताअव्वुन के साथ कि मैं सरकार वफा के नाम नामी से मंसूब इस बारगाह फजीलत में हाजिरी देकर अपनी हक की मवद्दत को अदा कर सकूं। और मैं मुल्तमिस हूँ हैदर भाई से कि खुतबा व ज़ाकिरीन जो तशरीफ लाते रहे यहाँ पर जिनकी तादाद 35 बताई गई उसमें 36वां नाम मेरा भी रकम फरमाइए। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अजीब इत्तफ़ाक़ है कि यहाँ पर हाज़िरी की सादत हासिल नहीं हुई, नहीं तो इस इलाके के हवाले से यसरब इमाम बारगाह में मैं करीबन कोई 20 साल से पढ़ रहा हूँ। आज से 20 साल पहले मैंने 2 मुसलसल अशराए उला वहाँ पे खिताब किया, फिर उसके बाद हम जैसे कि गैप के बाद फिर 2 मुसलसल साल वहाँ पर अशराए उला की मजालिस करीबन 5 अशराए उला यसरब इमाम बारगाह से मैं खिताब कर चुका हूँ। और बक़ियतुल्लाह में भी पिछले कई सालों से अयाम फातिमिया का खमसा और सफ़र की इब्तदाई तारीखों के खमसा कई सालों से बढ़ता चला है, लेकिन आप मोमिनीन की खिदमत में हाजिरी का मौका नहीं मिल सका। ये मेरी कोताही कहिए कि आपके पास हाजिरी नहीं हो सकी, लेकिन हैदर भाई ने और इंतज़ामिया ने ये मौका फराहम किया। इंशाअल्लाह ये तो आज की मजलिस है, इसके अलावा मेंबर से अपनी तरफ से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाता हूँ। मेंबर के हवाले से भी, कौमियात के हवाले से भी और अपने पेशे के हवाले से कि जहाँ भी जब भी किसी को इस खादिम की ज़रूरत पड़े तो मैं बादाम मोहम्मद और आले मोहम्मद अपनी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। रब इज़्ज़त जलाल हम सबको मोहब्बतों के, इत्तेहाद के, उखुवत के और ये गानियत के जज्बे में बांध के रखे और तमाम मुहिबान मोहम्मद और आले मोहम्मद की तमाम जायज़ दीन और दुनिया में हाजात को रब इज़्ज़त जलाल कबूल मकबूल फरमाए। इमाम तकी जवाद की अज़मतों पर मिल के बुलंद की सलवात देखिए। रहिमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। रब इज़्ज़त जलाल का लुत्फ़ व करम है, रहम व इनायत है हम सब इस वक्त ख़ास कि हम एक इमामज़ादे की बारगाह से इतना करीब बैठकर ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद की इबादत को बजा ला रहे हैं। इल्तिमा से सूरह फ़ातिहा सरकार अब्दुल्ला शाह गाज़ी के लिए
اور چونکہ شب جمعہ ہے، اپنے گزشتگان کو یاد رکھنے کی رات ہے، اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے بارگاہ احاطہ کے منتظمین کے مرحومین کے لیے، تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے ثواب الفاتحہ۔ سمعی محترم اجتماعاً بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اس صلاة سے واقف ہیں زمانے والے، سبحان اللہ، سینگاہ ہے محمد کے گھرانے والے، سبحان اللہ۔ کچھ مٹ گئے کچھ مٹ ہی جائیں گے، شبیر تیرا نام نکالے۔ بے شک درود بر محمد و آل صلی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المالک الحق المبین، الصلاة والسلام تحیۃ والاکرام علی اشرف الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء وسید المرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید، وہو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صلوات بر محمد۔ ہلکے سے بیٹے سے انہیں صلوات ہدیہ کیجیے۔ سامعین گرامی قدر، بزرگان محترم، مہمان دوستوں، امام تقی جاباد کی شہادت کے حوالے سے منسوب اس مجلس عزا میں ایک خاص موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے سرنامہ کلام میں سورہ مبارک کے حجرات کی 13ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ سورہ مبارک کے حجرات موجودہ ترتیب کے اعتبار سے کلام مجید کا 49واں سورہ ہے، اور
یہ سورہ مبارکہ مدینے میں نازل ہوا. اس میں کل 18 آیات الہیہ ہیں، اور ان 18 آیات الہیہ میں سے سورہ مبارکہ حجرات کی جس آیت کی تلاوت کا شرف ثناء کلام میں حاصل کیا گیا، اس آیت مبارکہ کا سورہ مبارکہ حجرات میں عزیزان محترم نشان 13 ہے. پوری آیت کی تلاوت آپ معزز سننے والوں کی خدمت میں نہیں پیش کی گئی، بلکہ ایک جز کو چھوڑ کر ابتدائی حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. سورہ مبارکہ حجرات کو میرے بچوں، میرے نوجوان دوستوں، سورہ اخلاق بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس سورہ مبارکہ میں زندگی گزارنے کے لیے اخلاقیات کے حوالے سے پورا درس موجود ہے. 9 مقامات سورہ مبارکہ حجرات میں ایسے ہیں جہاں پر رب ذوالجلال نے اخلاقیات کے حوالے سے، مینرزم کے حوالے سے پوری بنی نوع انسانی کے لیے پیغام دیا. وہ 9 مقامات موضوع گفتگو نہیں ہیں. سورہ مبارکہ حجرات کے حوالے سے میرا چھٹا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صادق علیہ محمد فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی سورہ مبارکہ حجرات کی تلاوت کرے گا تو تلاوت کرنے والے کو اتنا ثواب ملے گا جتنا ثواب رحمت العالمین کے چہرہ انور کی زیارت کرنے والے کو ملا کرتا ہے. اور امام فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی سورہ مبارکہ حجرات کو لکھ کر ایک تعویذ کی صورت میں پہنے گا تو رب ذوالجلال اس تعویذ کے پہننے والے کو شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے گا. حالت جنگ ہو یا حالت بدعملی ہو، میرا چھٹا امام فرماتا کہ جس کے پاس سورہ مبارکہ حجرات کا تعویذ ہوگا، وہ تعویذ کا رکھنے والا عالم جنگ میں جنگ کی تباہ کاریوں سے محفوظ رہے گا، اور جب معاشرہ اضطراب اور تذبذب کا شکار ہوگا وہ ہوگا کہ اسے رب ذوالجلال امن بھی عطا کرے گا اور امان بھی عطا کرے گا. جو بھیجے حضرات محمد تیرہویں آیت کے ابتدائی جز میں آواز دی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے بنی نوع انسان، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلًا، اور خلق کرنے کے بعد ہم نے تمہیں گروہوں میں اور قبائل میں تقسیم کر دیا. تو مقصد تقسیم یہ نہیں ہے کہ ایک علاقے کا رہنے والا دوسرے علاقے کے رہنے والے سے افضل ہے، یا کسی ایک قوم اور نسل کا شخص کسی دوسری قوم اور نسل کے شخص سے بہتر ہے. کوئی ایک زبان بولنے والا دوسری زبان بولنے والے سے بہتر ہے، برتر ہے، نہیں. یہ تقسیم اس بنا پر نہیں ہے، بلکہ خود قرآن نے وضاحت کی کہ یہ گروہوں میں اور قبائل میں جو تقسیم کیا گیا، تو مقصد تقسیم کیا ہے؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو کہ فلاں علاقے کا رہنے والا، فلاں قوم کا شخص، فلاں قبیلے سے تعلق رکھنے والا. تو اب یہ جو تقسیم کیا گیا، یہ تقسیم معیار فضیلت نہیں ہے، بلکہ معیار فضیلت کیا ہے؟ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سے خدا کے نزدیک مکرم وہ ہے، صاحب تکریم وہ ہے، افضل وہ ہے کہ جس کا تقوی بلند ہے. درود بھیجئے حضرات محمد میرے فکر کا ساتھ دیجئے اور منتظمین کی محنت کو سوالت کیجئے کہ ہمیں امام تقی کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے تو آغاز گفتگو تقوی سے ہونا چاہیے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے مکرم وہ ہے
جس کا تقوی بلند. سامعین گرامی کا تقوی کیا ہے؟ میں کوئی مشکل گفتگو میں نہیں جاؤں گا. ان بچوں کو مجھے گفتگو کے دائرے میں لینا ہے. ان نونہالوں کو مجھے اس مقام تک لے کر آنا ہے کہ جس مقام پر پہنچ کر جب اس فرش عزا سے اٹھ کر جائیں تو بہت زیادہ نہیں، کوئی ایک پھول ان کے دامن میں ایسا ضرور ہو کہ ان کی ساری زندگی مہکتی رہے. بہت زیادہ نہیں، ایک کرن ان کے ہاتھ میں ایسی ضرور ہو کہ جس کرن کی سبب ان کی زندگی میں تاریکی نہ رہے، اجالا ہو جائے، روشنی ہو جائے. درود بھیجیں عظمت محمد و آل محمد. معانی تقویٰ کیا ہے؟ آپ امام المتقین کے چاہنے والے ہیں، آپ امام محمد تقی کی فرش فضیلت پہ تشریف فرما. معانی تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ نکلا ہے وقایا سے. باریکی میں نہیں جاؤں گا. اور وقایا کا مطلب ہے بچنا، خود کو بچا کے رکھنا، پرہیزگاری. ابھی گفتگو مشکل ہو جائے گی لیکن آسان کرنے کے لیے میں اپنے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہتا ہوں. کسی نے امام صادق سے پوچھا کہ فرزند رسول معانی تقویٰ کیا ہے؟ امام کا ایک جملہ امام صادق کا، اور پھر امام المتقین کی بارگاہ سے ایک روایت، اور پھر بارگاہ امام محمد تقی تک ہمارے رسائے انشاءاللہ. کسی نے امام صادق سے پوچھا کہ معانی تقویٰ کیا ہے؟ تو میرے مولا نے صفیۃ البہار کی روایت ہے 276 صفحے کا نمبر دوسری جلد کے اندر موجود ہے. صادق امام نے قرآن ناطق میں ایک جملہ فرمایا، بہت مختصر سا جملہ لیکن معانی اور مطالب سے بھرپور جملہ. اور یہی شان معصوم ہے کہ کلام مختصر ہوتا ہے لیکن مختصر کلام کے اندر معانی و مطالب کا بحر بے قرار ہوتا ہے جو موجے بان رہا ہوتا ہے. اگر اسی پیغام کو کھولنا شروع کریں تو ایک مختصر سے جملے کی تفسیر میں کتنی کتابیں لکھ دی جائیں. امام نے فرمایا کہ تو تقوی کو سمجھنا چاہتا ہے، تو معانی تقوی سمجھنا چاہتا ہے، تو امام کا جملہ، صادق امام کا جملہ، قرآن ناطق کا جملہ. امام فرماتے ہیں اللہ یحفظک حیث امرک ولا یراک حیث نہاک. جہاں پہ مرضی پروردگار ہو وہاں پر عمل کو بچانا، اور جہاں پہ ناراضگی رب ہو وہاں سے بچ کے گزر جائے، اسی کو تقویٰ کہا کرتے ہیں. تمہیں بھیجے حضرات محمد definition of taqwa جسے آپ باریکی کہتے ہیں. تقوی کی اس سے زیادہ جامع ترین اور اس سے زیادہ مکمل ترین تعریف ہو نہیں سکتی جو میرے چھٹے امام نے عطا کی. اللہ یفعلک حیث امرک ولا یراک حیث نہاک. جہاں پہ مرضی پروردگار ہو وہاں پہ سر تسلیم کو خم کر دو، جہاں پہ ناراضگی رب کا اندیشہ ہو وہاں سے کترا کے گزر جاؤ، تم منزل تقویٰ کو حاصل کر لو، تم مقام تقویٰ کو حاصل کر لو. لیکن سامعین گرامی قادر، اس منزل پر رک کر میرے مولا نے ایک جملہ اور ارشاد فرمایا، اور یہ وہ جملہ ہے جو ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ ہونا چاہیے. امام کا جملہ کیا ہے کہ جہاں پہ رضا پروردگار ہو، مشیت ایزدی ہو، جہاں پہ شارع مقدس کی رضا نظر آئے وہاں پہ عمل کی منزل پہ نظر آؤ، اور جہاں پہ رب کی ناراضگی ہے وہاں سے کترا کے گزر جاؤ. یعنی اگر مختصر کریں اور آسان کریں بچوں کے لیے تو میرا چھٹا امام یہ فرماتا ہے کہ امر بالمعروف کو انجام دو، منکرات سے بچ کے زندگی گزارو، اسی کا نام تقویٰ ہے. اللہ اکبر. میں بہت آسان کر کے گفتگو کا کر رہا ہوں. امر بالمعروف کو ادا کر اور منکرات سے بچو، اسی کا نام تقویٰ ہے. لیکن اسی منزل پر میرے مولا نے لیکن کہہ کے، جیسے آپ انگلش میں بٹ کہتے ہیں، بٹ لیکن اگلا جملہ اس سے زیادہ قیمتی جملہ ہے. میرے مولا فرماتے ہیں کہ عمل بالمعروف ادا کرو، معروف کو ادا کرو، نواہی سے بچو، منکرات سے بچو. یعنی جس سے رب راضی ہے اس کو ادا کرو، جس سے رب ناراض ہو جائے اس سے کترا کے گزر جاؤ. اگلا جملہ کیا ہے جو یاد رکھنے کے قابل مشعل نہ ہونا چاہیے؟ امام نے فرمایا کہ معروف کو ادا کرنے سے افضل ہے، اور دیکھیے گا امر بالمعروف کو یعنی نیکیوں کو ادا کرنے سے افضل ہے کہ
नवाही से बचा जाए। आसान करो कि नेकियों को अदा करने से अफजल है कि गुनाहों से बचा जाए। यानी इमाम ये फरमाता है कि गुनाहों से बचकर इंसान जो अमल करेगा उसे ही मारूफ कहते हैं, उसे ही नेकी कहा करते हैं। दुरूद भेजें हज़रात मोहम्मद ये क्या है? ये मानी तकवा, मुझे इसको रुकना नहीं है, मुबाहिर पे शुमार है, बताने पे हिसाब है, लेकिन मुझे अपने उस इमाम की बारगाह तक पहुंचना है जिसका किरदार ही इतना बुलंद हो गया कि वो तकी कहलाने लगा, वो तकी जवान कहलाने लगा है। ये क्या है? छठे इमाम का जुमला है। और अब इमामुल मुत्तकीन की बात, तकवे को लेना है तो बारगाह इमामुल मुत्तकीन में आए। देखिए यही फर्क है। कायनात के लिए रहमत बनकर आने वाले रसूल ने जुमला फरमाया था, या अली तेरी मोहब्बत ईमान और तक़वी की अलामत है और तुझसे अदावत कुफ्र और निफाक की अलामत है। यानी अमीर कायनात की ज़ात मुबारका वो है कि अगर इस ज़ात से मोहब्बत हो जाती, मोहब्बत आसान नहीं है अली इब्न अबी तालिब से, यहाँ दस्त पाल कटेंगे, यहाँ जान भर बनेगी, ये मोहब्बत अली है, कोई दिल लगी नहीं है। जो भेजे हज़रत मोहम्मद वाले रहमतुल जिसका एक एक जुमला ऐन वही इलाही है। सूरह मुबारक में नजम ने आवाज दी थी, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। मेरा रसूल कोई कलाम करता ही नहीं है जब तक कि वही इलाही का इशारा न हो जाए। सूरह मुबारक के तहत बढ़ के कह रही है, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। इनकी मंशा कुछ नहीं है, ये मंशा इलाही पे चलने वाले हैं, ये मर्जियत महबूब पे चलने वाले हैं। वो मेरा रसूल आवाज देता है, या अली तुझसे मोहब्बत ईमान और तक़वे की अलामत है और तुझसे अदावत कुफ्र और निफाक की अलामत है। बस अजीजान मोहतरम यही फर्क है मुत्तकी में और इमामुल मुत्तकीन में, जिसके पीछे चलकर इंसान तक़वे को हासिल करे। समझ रखिएगा, अगर किसी साथ को तलाश करना है कि उसके पीछे चले तो मुत्तकी कहलाए, तो जो अली के पीछे चलकर मंजिल को पाता है वो मुत्तकी बनता है, और जिसके पीछे चलकर मंजिल मिला करती है उसे इमामुल मुत्तकीन कहा जाता है। वो इमामुल मुत्तकीन है। कुरान को देखिए, आयत मुबारका मेरी निगाह के साथ मुबारकत है मेरी दोनों अतराफ में मौजूद है। आप वो सामईन गिरामी कदर है कि जिनकी समाअतें गिना सुन के परवान नहीं चढ़ती हैं, दुनिया की बातें सुन के परवान नहीं चढ़ती है। आपकी समाअतें उनके तसक्कुर को सुन के परवान चढ़ती है जिनके सदक़े में दुनिया को बनाया गया है, जिनके सदक़े में दुनिया को बनाया गया है। तो ये आम समाअतें मेरी निगाह के सामने नहीं है, ये बाबुल इल्म के चाहने वाले हैं, ये मदीनतुल इल्म के चाहने वाले हैं। ये वो समाअतें हैं जो ज़ेर साओ या मिंबर परवान चढ़ा करती है। खुशा नसीब आपका। मुझे बहस नहीं है, मुसलसल मजालिस से आजाद शायद मुहर्रम हो, तक़वे पे गुफ्तगू हो, लेकिन मुझे तो फकत एक मोटिवेशन देनी है, एक फूड ऑफ थॉट मेरे बच्चों के लिए, मेरे नौजवानों के लिए, कि समझें जिस इमाम की बारगाह में है वो इमाम तकी कहला रहा है, उसका किरदार किन हसरतों का हामिल है। अज़ीज़ान मोहतरम, पूरा कुरान आप तलाश कीजिए, अमल आप करते हैं ना, नमाज़ें आप पढ़ते हैं, रोज़े आप रखते हैं, मारूफ को आप अदा करते हैं, नवाही से मुनकरात से आप बचते हैं, ये तमाम अमल कब कबूल होंगे? सूरह मुबारके अनफाल, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। रब्बे ज़ुल जलाल ज़मानत दे रहा है, कुरान मजीद की आयत है, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। हम अमल को फकत और फकत साहिबान तक़वा से कबूल करेंगे। और कीजिएगा, मैं 2 मिनट लूंगा आपके। क्या कहा कुरान ने, क्या कहा मेरे रब ने, कि हम अमल को फकत और फकत साहिबान तक़वा से कबूल करेंगे। अब और कीजिए, आखिर से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान तलावत कीजिए। मैं जिम्मेदाराना गुफ्तगू का कायल हूँ। कुरान मजीद ने 253 मकामात पर तक़वे के हवाले से गुफ्तगू की है। 253 मकामात कुरान में ऐसे हैं जहाँ पे लफ्ज़ तक़वा या हम माने लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। तो कुरान में 253
فقط اور فقط متقین سے قبول کریں گے. یہ نہیں کہا کہ ہم عمل کو عادلین سے قبول کریں گے. یہ نہیں کہا کہ ہم عمل کو صالحین سے قبول کریں گے. یہ نہیں کہا کہ ہم عمل کو صادقین سے قبول کریں گے. غور کیجیے گا, یہ بھی نہیں آواز دی انما یتقبل اللہ من المؤمنین کہ ہم عمل کو مومنین سے قبول کریں گے. نہیں, نہ صالحین سے کہا بہت بڑا مقام ہے, نہ صادقین سے کہا بہت بڑا مقام ہے. وَكُونُوا مَعَ صَادِقِينَ, لیکن یہ نہیں کہا کہ عمل کو صادقین سے قبول کریں گے. نہ صالحین کہا, نہ صادقین کہا, نہ مومنین کہا. کیا کہا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین, ہم عمل کو صاحبان تقوی سے قبول کریں گے, مومنین سے بھی نہیں کہا. بس مجھے کہنے دیجئے کہ یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسلام میں امیر المومنین تو بہت نظر آتے ہیں, لیکن امام المتقین علی کے سوا کوئی نظر نہیں آ رہا. مجھے روانی سے گزرنا ہے, اس لیے کہ شب جمعہ کی مجلس ہے اور ایک ٹائم فریم کے اندر اس گفتگو کو مکمل کرنا ہے. امام المتقین سوا علی ابن ابی طالب کے کوئی نظر نہیں آتا. تو بارگاہ امام المتقین ہے. کوئی چاہنے والا آیا, پہلو میں کون ہے؟ جناب عبداللہ ابن عباس, صرف رسول کے قریبی رشتے دار, بہت بلند مقام. تفصیل میں نہیں جاؤں گا. بیٹھے ہیں پہلو ولایت میں جناب عبداللہ ابن عباس. سائل آیا خدمت امیر کائنات کا, اے علی میں آپ سے معانی تقوی کو سمجھنا چاہتا ہوں. تقوی سمجھ میں آئے گا تو امام المتقین سمجھ میں آئے گا, تقوی سمجھ میں آئے گا تو امام محمد تقی سمجھ میں آئے گا. اور کیا اے علی ابن ابی طالب, میں آپ سے معانی تقوی سمجھنا چاہتا ہوں. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, روایت بہت تفصیلی ہے, لیکن فقط نتیجہ دینا اور ایک پیغام دینا. میں پیغامات کا قائل ہوں. بس اتنا سائل کا سوال امیر کائنات نے سنا. کارخانہ ہستی کے مرد نامتناہی میرے مولا علی ابن ابی طالب نے چہرہ ولایت اٹھایا, نظر ولایت سے ابن عباس کی طرف دیکھا, زبان ولایت خاموش رہی, اشارہ ولایت کو ولایت کے چاہنے والے نے سمجھ لیا. اور یہی ولایت کے ماننے والے کی شان ہوتی ہے کہ جو ولایت کا اشارہ ہو وہ ولایت کا چاہنے والا سمجھ لے. ابن عباس نے سمجھ لیا کہ سوال میرے مولا سے کیا گیا اور جواب آقا یہ چاہتے ہیں کہ میں دوں. اور جناب ابن عباس نے سائل کی طرف دیکھا اور ایک بھرپور جملہ تقوی کے حوالے سے اس سائل کو عطا کیا. سن, تو تقوی کو سمجھنا چاہتا ہے تو سنو, اور یہ بہت بڑا پیغام ہے, اسی کو میں آگے بڑھاؤں. سنو, کانٹوں پر چلنے کا نام تقوی ہے. رک جاؤں تو مجلس کی مکمل ہے اور پیغام مزید کچھ بھی نہ دوں تو پیغام مکمل ہو گیا. غور کیجیے. اور پھر اس جملے کی ذیل میں, ابھی جملہ آگے بڑھے گا, اس جملے کی ذیل میں اپنی زندگیوں کو اینالائز کیجئے. کیا واقعی کانٹوں پہ چلنے کا نام تقوی نہیں ہے؟ اور کانٹوں پہ چلنے کا نام تقوی ہے. اتنا کہا ابن عباس خاموش ہو. یہ کیا پوائنٹ ہے؟ امیر کائنات امام المتقین میرا مولا کچھ دیر تک انتظار کرتا رہا. جب مزید کوئی جملہ ابن عباس نے نہیں کہا تو میرے مولا نے ابن عباس کی طرف دیکھا. کہا ابن عباس, کیا تمہاری تقوی کی تعریف مکمل ہو گئی؟ آپ سب میرے ساتھ ہیں. کہا ابن عباس, کیا تمہاری تقوی کی تعریف مکمل ہو گئی؟ ابن عباس نے ہاتھوں کو جوڑا. کہا مولا, میں آپ کا غلام ہوں, میرا علم, میری معرفت یہیں تک ہے. اب اس سے آگے جو کچھ بھی ہے وہ مقام ولایت ہے, وہ مقام ولایت ہے, علم ولایت ہے. اب دیکھیے, یہ بارگاہ وہ ہے کہ جہاں پر حوصلے شکستہ نہیں کیے جاتے ہیں, حوصلوں کو پروان چڑھایا جاتا ہے. میرے مولا نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ابن عباس تم نے غلط کہا,
بلکہ زبان ولایت سے مولا متقیان نے جو تقوی کی تعریف اس وقت اس مقام فضیلت پر بیٹھ کر سائل کو عطا کی، اور 14 صدیاں گزرنے کے بعد ہم بھی اس سے فیض کو حاصل کر رہے ہیں۔ تو امام نے یہ نہیں کہا کہ ابن عباس تم نے غلط کہا ہے، وہ بارگاہ ولایت نہیں ہو سکتی ہے جہاں پہ چاہنے والوں کے حوصلوں کو کم کیا جائے، یہاں حوصلوں کو پروان چڑھایا کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ غلط کہا، بلکہ جملہ کیا کہا کہ ابن عباس تم نے جو کچھ کہا بالکل صحیح کہا، لیکن تمہاری ولایت کی تعریف مکمل نہیں ہے۔ کہ مولا آپ اس تعریف کو مکمل کریں۔ اب غور کیجیے گا، میرے مولا نے الگ سے کوئی جملہ شروع نہیں کیا، اسی جملے کو اٹھایا جو ابن عباس نے کہا تھا، اور اگلے جملے کے ساتھ جو بارگاہ ولایت کا جملہ تھا، تقوی کی تعریف کو مکمل کیا۔ بہت اٹینٹیو رہیے گا، پیغام امیر کائنات ہے، مولا متقیان کا پیغام ہے۔ میرا مولا ایک مرتبہ سائل کی طرف دیکھتا ہے، یہ پیغام 14 صدیوں پہلے سائل کو دیا، اور آج جب تک دنیا قائم ہے جو بھی تقوی کو حاصل کرنا چاہتا ہے، امام المتقین نے اس کو ایک پیغام، ایک میزان، ایک اصول مہیا کر دیا۔ میرا مولا فرماتا ہے کہ سنو، کانٹوں پر چلنے کا نام تقوی ہے، وہی ابن عباس نے کہا۔ اضافہ کیا کیا؟ سنو، کانٹوں پر چلنے کا نام تقوی ہے، مگر کانٹوں پر اس طرح سے چلو کہ ایک بھی کانٹا تمہیں چبھنے نہ پائے۔ اللہ اکبر، اللہ درود ہے حضرات محمد و آل محمد۔ لیکن میرے دوستوں نے، میرے بزرگوں نے، صاحبان علم نے اس پیغام کو حاصل کیا، اور میرے بچوں کے لیے پیغام کو آسان کر رہا ہوں۔ کیا کہا میرے کائنات نے؟ کیا پیغام دیا مولا متقیان نے؟ کہ کانٹوں پر چلنے کا نام تقوی ہے، مگر کانٹوں پر اس طرح سے چلو کہ ایک بھی کانٹا تمہیں چبھنے نہ پائے۔ اگر یہ کانٹے سمجھ میں آ گئے تو تقوی سمجھ میں آ جائے گا، اگر یہ کانٹے سمجھ میں آ گئے تو امام المتقین کا پیغام سمجھ میں آ جائے گا۔ میرے نوجوانوں، میرے بچوں، میرے بیٹوں، یہ کانٹے کون سے کانٹے ہیں جس پہ چلنا بھی ہے اور پیروں کو بچانا بھی ہے؟ یہ کانٹا جھوٹ کا کانٹا ہے، یہ کانٹا لالچ کا کانٹا ہے، یہ کانٹا تکبر کا کانٹا ہے، یہ کانٹا حسد کا کانٹا ہے، یہ کانٹا غنا کا کانٹا ہے، یہ کانٹا زنا کا کانٹا ہے، یہ حرام خوری کے کانٹے ہیں، یہ گناہوں کے کانٹے ہیں۔ تو امیر کائنات کا پیغام یہ ہے کہ جب تم معاشرے میں آگے بڑھو گے تو یہ کانٹے سر اٹھا کے کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو نہ قدموں کو روکنا ہے، نہ قدموں کو زخمی کرنا ہے۔ اگر کامیابی سے گزرتے چلے گئے تو وہاں پہنچو گے تو ہمارا مایا تمہارا استقبال کرے گا۔ درود ہے حضرات محمد و آل محمد۔ دیکھیے، پوری مجلس ہو سکتی ہے یہاں پہ، لیکن مجھے آگے پہنچنا، یہ کانٹا جھوٹ کا کانٹا ہے، یہ کانٹا تکبر، حسد، بہتان، معصیت کے کانٹے، خدا کی نافرمانی کے کانٹے، گناہوں کے کانٹے۔ بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ گئے، نہیں، کہا کانٹوں پر چلو، انہیں کا انرشیت نہیں ہے، جبوت نہیں ہے، قنوتیت نہیں ہے کہ معاشرہ چھوڑ کر گھر میں بیٹھ جاؤ۔ اگر معاشرہ چھوڑ کر گھر میں بیٹھ گئے تو معاشرے کو سدھارو گے کس طرح سے؟ یاد رکھو اے علی ابن ابی طالب کے چاہنے والوں، تم معاشرے کے پیچھے چلنے کے لیے نہیں آئے ہو، معاشرے کو اپنے پیچھے چلانے کے لیے آئے ہو۔ معاشرے درود ہے عظمت محمد و آل محمد۔ معاشرے کو اپنے پیچھے چلانے کے لیے، فالوور نہیں ہیں، فالوور حق کے نمائندوں کے ہیں۔ اس معاشرے میں جب ان کو فالو کر کے آپ اس معاشرے میں آ گئے، اس ماحول میں آ گئے، تو اس معاشرے کے لیے آپ لیڈر ہیں، اس لیے کہ آپ نے اپنی زندگی کے اصول در محمد و آل محمد سے سیکھے ہیں، آپ نے اپنی زندگی کے اسباق در محمد و آل محمد سے سیکھے ہیں۔ تو تقوی معروف کی ادائیگی، تقوی گناہوں سے بچنا، تقوی بزرگ آگے رشد ہے، درود بھیجئے حضرات محمد و آل محمد۔ آگے رشد ہے، اپنے بچوں کے لیے جملہ عرض کردوں کی درود بھیجئے حضرات محمد۔
ولی باب العلم و راس الہم امیر المومنین ابو الحسن علی ابن ابی طالب بلند تر صلوات. یہ نوجوان آپ دیکھ رہے ہیں گردی فیصد سے کا تعلق ہے. کم سن کا بہت زیادہ عمر نہیں ہے، لیکن سرکار عبداللہ شاہ غازی پہ پوری ریسرچ اس جوان کے موجود ہے. اور میں چاہتا ہوں دنیا کی تعلیم میں بھی پیش میں یہ چاہتا ہوں، حیدر بھائی یہ چاہتے ہیں، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کا ہر فرد ایسا بنے کہ جس پر معاشرہ فخر کر سکے، جس پہ قوم فخر کر سکے، اور پھر ہمیں دنیا کو نہ بتانا پڑے کہ ہم کس کے چاہنے والے ہیں، ہم کس کے ماننے والے ہیں. ہم اگر خاموش بھی کھڑے رہیں تو دیکھنے والا دیکھ کے بتلا دے کہ علی ابن ابی طالب کا چاہنے والا ہے، حسین ابن علی کا آزادہ ہے. اپنے آپ کو کردار کس منزل کا لے کر آئے. آپ امام محمد تقی کی بارگاہ میں موجود ہیں، امام المتقین کی بارگاہ، امام محمد تقی کی بارگاہ. میں بہت زیادہ نہیں رکوں گا اس منزل پر. امام المتقین سے آپ نے جو سفر شروع کیا ہے، آج آپ کا وہ سفر وہ عقیدتوں کا سفر ہے، وہ فضیلتوں کا سفر، وہ دسترخوان فضیلت جو آپ کے سامنے بچھا ہوا ہے، میرے نوے امام کی فضیلتوں کا دسترخوان. کم سن ہے میرا امام، لیکن تاج امامت میرے مولا کے سر پہ سجا ہوا ہے. جب امام ابھی کم سن تھے، لیکن 47 سال کی عمر تک، میں اگر تاریخ میں جاؤں گا تو بات طویل ہو جائے گی، 47 سال کی عمر تک امام رضا علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے اولاد عطا نہیں کی. شاید دنیا کو دوبارہ سے فضیلتوں کی طرف راغب کرنا مقصود تھا. اب جب اولاد نہیں عطا ہوئی تو جو تعانا معاذ اللہ ان کے جد امجد کو دیا گیا، وہی تعانا میرے 8ویں امام کو بھی مل رہا ہے. کون سا؟ ابتر. اور دیجیے گا، ابتر کا تعانا ان کے جد امجد کو بھی ملا، اور ابتر کا تعانا میرے 8ویں امام کو صاحب اولاد نہیں تھے. 47 سال کی عمر تک سن مبارک 47 تھے، لیکن صاحب اولاد نہیں تھے. لیکن رب ذوالجلال نے مماثلت اور فضیلتوں کو یکجا کرنا تھا، تو جد امجد کو اگر ابتر کا تعانا دیا تو انہیں کوثر عطا کی. اور کیجیے گا، انہیں کوثر عطا کی. اور جب میرے 8ویں امام کو ابتر کا تعانا ملا تو میرے مولا کو رب ذوالجلال نے محمد تقی جیسا فرزند عطا کیا. میرے 9 اور 10ویں امام کو کتنی صدیوں تک ابن رضا کہا گیا. جس طرح سے خیر کثیر کوثر کی صورت میں رسول کو عطا ہوئی ہے، آج دنیا میں جا کے دیکھیں گے جتنے رضوی سادات ملیں گے اتنے کوئی اور سادات آپ کو دنیا میں نہیں ملیں گے. درود ہے حضرات محمد و آل تحقیق ہے. میں زیدی سید ہوں، آپ میں سے بہت سے نقوی ہوں گے، قاسمی بھائی تشریف فرما ہے، آپ میں سے بہت سے تقوی ہوں گے، آپ میں سے بہت سے اور نسبتوں سے ہوں گے، لیکن جتنے زیادہ سادات رضوی نسبت سے اس دنیا میں آپ کو ملیں گے، وہ کہیں نہیں کوئی اور سادات، کوئی اور سید کسی اور حوالے سے نہیں ملے گا. یعنی دنیا کو رب نے بتلا دیا کہ جب پہلے کو ابتر کہا تھا ہم نے کوثر عطا کی، جب 8ویں کو 8ویں امام 8ویں امام کو ابتر کہا گیا تو ہم نے ابن رضا کی صورت میں سے فرزند عطا کر دیا. 3 برس کا تھا یہ میرا نواں امام. 3 برس کا. امام کے کسی چاہنے والے نے امام سے کہا کہ مولا آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہوگا تو مسند امامت میں بیٹھا؟ کون؟ 3 برس کا نواں. 8ویں امام نے، بچوں توجہ کریں، 8ویں امام نے 3 برس کے اپنے فرزند کی طرف اشارہ کیا کہ میرے بعد میرا یہ فرزند مسند امامت پر ہوگا. 3 برس کا. یہ تو ابھی کم سن، یہ تو صغیر سن ہے، یہ مسند امامت پر. میرے مولا کا جملہ نہیں ہے
لیکن کتابوں میں یہ بحث موجود ہے کہ اعتراض کرنے والے کو محمد تقی کے 3 برس کا ہونا تو نظر آیا، لیکن عیسیٰ ابن مریم کا 3 دن کا ہونا نظر نہیں آیا۔ جب 3 دن کے جناب عیسیٰ ماں کے ہاتھوں میں یہ کہہ رہے ہیں انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں خدا کا بندہ ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں، نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو دنیا کو اعتراض نہیں ہوا۔ آج دنیا سمجھ لے کہ نبی نبی بن کر آتا ہے، امام امام بن کر آتا ہے، چاہے 3 دن کا نبی ہو یا 3 سال کا امام ہو۔ نبی درود بھیجے حضرت محمد نبی نبی بن کر آتا ہے۔ آپ اجازت دیجیے ایک بات مجھے 4 مصرے عرض کر دوں کہ بیاباں اور ہوتا ہے، نشیمن اور ہوتے ہیں۔ غور کیجیے، بیاباں اور ہوتا ہے، نشیمن اور ہوتے ہیں، تقی سا پھول ہو جس میں وہ گلشن اور ہوتے ہیں۔ تقی سا پھول ہو جس میں وہ گلشن اور ہوتے ہیں، امام وقت ہوتے ہیں۔ اور دیکھیے امامت میں یا خدائی عہدوں میں یا خدا کی حجتوں میں سن و سال کی قید نہیں ہوتی ہے۔ نشیمن اور بیاباں اور ہوتا ہے، نشیمن اور ہوتے ہیں، تقی سا پھول ہو جس میں وہ گلشن اور ہوتے ہیں، امام وقت ہوتا ہے، امام وقت ہوتے ہیں یہاں 9 سال کے بچے، ابو طالب کی اولادوں کا بچپن اور ہوتا ہے۔ درود بھیجیں حضرت محمد وآل محمد۔ ان کے بچپنوں کو امام نے 25 برس کی زندگی گزاری اس دنیا میں۔ سب سے کم سن امام جو دنیا سے رخصت ہوئے وہ جسٹ 25 برس 25 برس کی زندگی۔ اور جب امام کو مدینے سے بغداد بلایا، میں انشاءاللہ آگے کی مجالس میں ہفتے اور اتوار کو تفاصیل کو بیان کروں گا، لیکن میں اشارہ کرتا چلوں کہ جب امام کو مدینے سے بغداد بلایا گیا، بغداد میں داخل ہوئے، ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ یہ بچوں تمہارے لیے پیغام ہے، نوجوانوں میں کوئی اور روایت کو بیان کر سکتا تھا۔ امام کے علمی مباحثے جو یحییٰ ابن اکثر کے ساتھ تھے، جن سے کتابیں بھری ہوئی ہیں، میں ان کی تفصیل نہیں جا سکتا تھا، لیکن گفتگو وہ رہے جو آپ کے اذہان تک پہنچ سکے۔ اور کیجیے، امام 7 یا 8 برس کی روایت کہتے ہیں، امام بغداد کی گلی سے گزر رہے تھے، چند بچے کھیل کود میں مصروف ہیں۔ امام کھڑے ہو کر ان کو دیکھنے لگے۔ اسی وقت مامون کی سواری وہاں سے گزری، آگے آگے مامون کی سواری وہاں سے گزری۔ مامون پہچانتا نہیں تھا، امام کو بلایا تھا لیکن امام کے رخ زیبا سے واقف نہیں تھا۔ اب جب مامون خلیفہ وقت ہے، مامون کی سواری کو آتے دیکھا تو بچے تیزی سے ڈر کے بھاگ گئے۔ میرا مولا بھاگا نہیں، اپنی جگہ کھڑا رہا۔ اگر کسی فراری کا بیٹا ہوتا تو بھاگتا تھا، لیکن یہ حیدر کرار کا فرزند ہے، غیر فرار کا بیٹا ہے، یہ کھڑا رہا۔ جب میرا مولا کھڑا رہا اور مامون نے دیکھا کہ سب بھاگ گئے لیکن یہ کم سن اپنی جگہ پر موجود تھا، سواری نزدیک آئی، رکا اور رکا اور رک کر، ابھی پہچانتا نہیں ہے، واقف نہیں ہے میرے مولا سے، رک کر ایک سوال کرتا ہے کہ اے کمسن، جب سب بھاگ گئے تھے تو آپ کیوں نہیں گئے، آپ کیوں نہیں بھاگا؟ ایک تو وہ جواب جو ہو سکتا تھا، لیکن ظاہر میرے مولا نے نہیں دیا کہ میں غیر فرار کا بیٹا ہوں، بھاگ نہیں سکتا۔ میرے مولا نے جو جواب دیا، میرا مولا فرماتا ہے کہ سنو، بھاگنے کی 3 ہی وجوہات ہو سکتی تھی۔ یا تو راستہ تنگ ہوتا، میں کھڑا ہوتا، تیرا گزرنا محال ہوتا تو میں سائڈ ہو جاتا، میں چلا جاتا یہاں سے، یا میرے دل میں تیرا خوف ہوتا۔ یہ کمسن ہے میرا شہزادہ، وہ انہیں نہیں پہچانا لیکن یہ جانتے ہیں کہ یہ حاکم وقت ہے، کہ اگر میرے دل میں تیرا خوف ہوتا تو میں بھاگ جاتا، لیکن میرے دل میں تیرا خوف نہیں ہے، خوف سے خدا کا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر تو ظالم ہے
تو تیرے خوف سے بھاگ جاتا ہے. تو مجھے بتا کیا تو ظالم ہے؟ کیا جرأت مندی ہے؟ کیا تو ظالم ہے؟ بس کوئی جواب نہیں. ارے بھائی وہ آگے بڑھا. اس کے دل میں چوٹ تو لگی کہ کوئی عام بچہ نہیں ہے جس نے ایسا جواب دیا, لیکن اس نے اپنا راستہ دیا. تھوڑی دور گیا, اس نے اپنے شکاری باز کو ہوا میں چھوڑا. وہ باز شکاری اڑا اور ایک مچھلی کو کہیں سے پکڑا, لا کے اس کے ہاتھ میں دیا. اس نے ہاتھ میں مچھلی پکڑی. اب یہ پلٹا. اب جب یہ پلٹا پھر بچوں نے دیکھا, سب بھاگ کھڑے ہوئے. جو پہلے جمع رہا وہ اس وقت بھی اپنے مقام پہ جمع رہا, میرا نواں. اور کیجیے, اب اس نے بارے دیگر جب یہ مشاہدہ کیا, آپ گھبرائے نہیں ہیں. اب بارے دیگر جب یہ مشاہدہ کیا, نزدیک آیا. ہاتھ میں کیا ہے؟ مچھلی. نزدیک آیا, کہا پھر اپنی جگہ پر. اچھا یہ بتائیے کہ میرے ہاتھ میں اس وقت کیا ہے؟ میرا کمسن امام, میرا تقی جواد امام. کاش وقت ہوتا میرا جواد کے حوالے سے سب ہوتا تھا. میرے امام نے ننھے سے سر کو اٹھایا, مامون کی طرف دیکھا. یہ نہیں کہا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے, اور کیجیے اس طرف بھی آؤں گا. دیکھ کر کہا کہ میرے رب نے آسمان و زمین کو پیدا کیا, اور آسمان و زمینوں کے درمیان رب ذوالجلال نے دریا جاری کیے. ان دریاؤں میں رب کریم نے مچھلیوں کو پیدا کیا. کچھ صاحبان اقتدار ایسے ہیں جنہیں رب نے اقتدار دیا. وہ صاحبان اقتدار جب اپنی شکاری باز کو ہوا میں چھوڑتے ہیں تو وہ دریا سے مچھلی پکڑ کے لاتا ہے, اور یہ صاحبان اقتدار اس مچھلی کو ہاتھ میں دبا کر رسول کے گھر والوں کا امتحان لیا کرتے ہیں. اللہ درود ہے حضرت محمد. خاندان رسالت کا امتحان لیا کرتے ہیں. بس اتنا سنا, مامون اپنی سواری سے نیچے اتر آیا. میں اس پر نہیں جاؤں گا, لیکن سیدھا سیدھا میرا مولا یہ کہہ دیتا کہ تیرے ہاتھ میں مچھلی ہے. نہیں, براہ راست جواب نہیں دیا. اور کیجیے گا, ہر چیز میں حکمت موجود ہے. براہ راست جواب نہیں دیا, بلکہ پورا منظر بتلا کر دنیا کو, حاکم کو یہ پیغام دیا کہ ہمارا علم اپنی جگہ پر, ہم علم رکھتے ہیں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے, لیکن فقط علم نہیں رکھتے ہیں, اصل علم کو بھی جانتے ہیں. اگر بتلا دیتا کہ مچھلی ہے تو علم کا اظہار ہو جاتا, وسعت علم کا اظہار نہ ہو پاتا. وسعت علم کا اظہار نہ ہو. ہاتھوں کو تھوڑی سی آسان کیجیے. بارگاہ امام تقی جواد میں پوچھیے, سوال کیجیے کہ مولا آپ سے سوال کیا گیا تھا کہ ہاتھ میں کیا ہے, آپ کہتے کہ مچھلی ہے, بات ختم. تو میرا تصور یہ کہتا ہے کہ ہم وہ ہیں جو انبیاء کی سیرت کو دوبارہ سے دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے آئے. ہم وہ ہیں جو اوصیاء کا کردار دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم وہ ہیں جو جلوہ صورت و سیرت محمد مصطفیٰ ہیں. ہم انبیاء کے وارث ہیں. اگر یہ کہہ دیتا کہ تیرے ہاتھ میں مچھلی ہے تو سنت جناب موسیٰ نہ پوری ہوتی, سنت کلیم الہی پوری نہ ہوتی. جب پہنچے تھے وادی طور میں تو رب نے پوچھا تھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو خالی یہ نہیں کہا تھا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے, قال ہی عصایا اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری, کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے, اس سے میں تکیہ بناتا ہوں, جانوروں کے لیے پتے توڑتا ہوں اور بہت سے کام لیتا ہوں. تو آج دنیا کو بتلا دیا کہ ہم نبی موسیٰ کی سیرت کو بھی زندہ کرنے کے لیے آئے ہیں, محمد مصطفیٰ کی سیرت کو بھی زندہ کرنے کے لیے. محمد علی محمد صلوات. انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر یا آگے کی جو ہفتہ اتوار کی مجالس ہیں شہادت کی, اس میں گفتگو تفصیلی رہے گی. میرے مولا نے قرآن کا چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کیا.
کہ جس طرح سے کلیم الہی نے ایک سوال کا اتنا تفصیلی جواب دیا تھا، تو ہم اسی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے کتنا تفصیلی جواب دیا. اور پھر جملہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ خالی مچھلی بتا دیتا میرا مولا تو علم پتہ چلتا، لیکن وسعت علم کا پتہ نہ چلتا، وسعت علم کا پتہ نہ چلتا. یہ اتنی تفصیل بتا، یہ دیکھو میسج ہے میرے بچوں آپ کے لیے، اتنی تفصیل بتا کر میرے مولا نے دنیا کو پیغام دیا کہ یہ صاحبان اقتدار وہ ہیں جو شکاری کی صورت میں نظر آتے ہیں. اگر شکاریوں سے دین لوگے تو تمہارا دین بھی برباد، دنیا بھی برباد ہے. دین شکاریوں سے نہیں ملے گا، دین ان سے ملے گا جو زمین و آسمان کے رموز و اسباب سے واقف ہیں، جو زمین و آسمان کے رازوں کو جانتے ہیں. آؤ ان کے دروازوں پہ آ جاؤ، تمہاری دین بھی کامیاب ہے، دنیا بھی کامیاب ہے. بس ذوالجلال میں نے سب فضائل کے پہلو کو چھوڑ دیا. انشاءاللہ اگر بھائی کبھی اور کے وعدے کے ساتھ جو میری خدمت جو بھی میں کر سکتا ہوں اس بارگاہ کی نظرداروں کی میرے لیے باعث شرف ہوگا. امام تقی تو 3 یا 5 مختلف روایتیں ہیں، لیکن ظاہر ہے اختلاف کی بحث میں صرف نہیں جاؤں گا. لیکن کم سنی میں باپ کے سایہ فصل ہے. اور میں سلام پیش کروں گا عباس بھائی کو کہ جنہوں نے اس سلام کا انتخاب کیا، اس کلام کا انتخاب کیا جس میں 90 امام کے حوالے سے پوری تاریخ موجود تھی. اور میری پوری تقریر کو اگر سمرائز کریں تو جو میں نے اب تک آپ کی خدمت میں 40 منٹ میں بولا ہے وہ میرا محترم میرے پیش رو عباس بھائی کو فقط 5 منٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیں. ان پیغامات کو ذہن میں رکھیے، کوشش کیجیے کہ ان ایام میں کچھ زیادہ نہیں تو اپنے 90 امام کا کوئی ایک جملہ کتاب سے پڑھیں اور اس پہ باقی ماندہ زندگی جتنی بھی رب نے آپ کو عمر توفیق عطا کی اس ایک جملے پر عمل کرنے کا عہد ہے. ہر معصوم کے ایام، مختلف معصوم کے ایام شہادت، ایام ولادت جب بھی آتے ہیں تو ایک جملہ لیتے جائیے. پورا سال اگر آپ دیکھیں کہ معصومین کی حیات ہو تو آپ کو کتنے جملے مل جائیں گے؟ 27 جملے ملیں گے، اس لیے کہ وارث زمانہ بھی موجود ہے. 27 جملے ملے آپ کو پر ایئر. اگر پر ایئر 27 جملے بارگاہ معصومین سے لے کر آپ نے انہیں اپنی زندگی کا شعار بنا لیا تو آپ انشاءاللہ العزیز کامیاب ہیں، آپ کی زندگی کامیاب ہے. میرا مولا خدا بند عالم جوانوں کی جوانیاں سلامت رکھے، انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. جو منتظمین ہیں بارگاہ کے سلیم سولنگی صاحب اور ان کے دوسرے رفقا، بالخصوص حیدر بھائی اور جو یہاں پہ خدمت گزار ہیں، جو عزادار ہیں، بالخصوص حسن کاظمی، رضا کاظمی، ابھی مانے تھی کوئی چیزیں نہیں تو ان سے مجھے گلے ملنا چاہیے تھا اس لیے کہ ابھی زبانی کا حق ادا کر کے آئے ہیں. اور زبار سے گلے ملنا ایسا ہے کہ جو کچھ روحانیت اس نے وہاں پہ سمیٹی ہے اس روحانیت کو آپ اپنے اندر منتقل کر رہے ہیں. یہ مقام ہے زبار. درود بھیجیں حضرات محمد ان ایام کی مقصدیت کو حاصل کیجیے، اس کی معنویت، اس کی روحانیت، جو اسپرچویلٹی ہے اس کو گین کرنے کی کوشش کیجیے. 25 برس کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ ہم میں سے بہت سے نوجوان ہوں گے یہاں پر جو 24 میں 25 برس کا سیکھتے ہیں. ہم دنیا داری میں مبتلا رہتے ہیں، ایک جوش، ایک جوانی کا جذبہ، ہم اس سے باہر نہیں آتے. اور میرا مولا اس کم سنی میں وہ کچھ کر گیا کہ نام تقی بھی کہہ رہا ہے اور نام جواد بھی کہہ رہا ہے. کیا مقام ہے جس کے علم کا مقام و مرتبہ یہ تھا کہ 3 دن تک مسلسل 3 دن تک میرا مولا مباحثہ کرتا رہا آنے والے 3 دن، اور 3 دنوں میں روایتیں کہتی ہیں 30,000 سوالات کے جوابات فرزند رسول نے دیے.
30,000 سوالات ہیں. کچھ سوال ایسے تھے جو لوگ کر رہے تھے, کچھ سوال ایسے تھے جو ذہنوں میں تھے, زبان پہ نہیں آ رہے تھے. ان کو بھی بلا کے کہا تیرے ذہن میں سوال یہ ہے نا, اس کا جواب یہ ہے. اور اسے ہی امام کہتے ہیں جو ظاہر سے بھی واقف ہو, جو باطن کو بھی جانتا. خداوند عالم ہماری سعادت کو قبول مقبول فرمائے. اور بہترین اجر اس فرش فضیلت, اس دسترخوان فضیلت کا آپ کو عطا فرمائے. آج آپ شاہ خراسان کو پرسہ دینے کے لیے ایک باپ کو بیٹے کا پرسہ دے رہا ہے. آج آپ امام علی نقی کو ان کے بابا کا پرسہ دینے کے لیے آئے. آج عزادار مقدس میں امام کی یتیمی کا ماتم ہے. میرا مولا زندگی مشکلات میں رہے, مدینے سے بغداد بلایا گیا, اور پھر ام الفضل کے حوالے سے سب کچھ آپ کے اذہان میں موجود ہے. مامون جب تک زندہ رہا کبھی بھی اس نے, ایون تو کہ ظاہر امام کا کوئی بہت چاہنے والا نہیں تھا, لیکن مصلحت زمانہ سامنے تھی, مامون نے کبھی اپنی بیٹی کی شکایات پر کوئی ریاکشن شو نہیں کیا. لیکن جیسے اور تمام شکایات ناجائز تھی, اس بعد میں ام الفضل نے اعتراف بھی کیا. جب مامون دنیا سے رخصت ہوا اور معتصم کی حکومت آئی, آپ نے بھی پڑھا, معتصم کی حکومت آئی تو اب ام الفضل کو موقع ملا. امام کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا تھا, آپ کی میں وقت گوارا نہیں تھا. آپس میں گٹھ جوڑ ہوا, وہی پرانا حربہ استعمال کیا. ام الفضل سے کہا کہ اگر تو یہ زہر فرزند رضا کو دے دے تو ہم تجھے اتنے دینا مقام, جو بھی بات تھا. اب دو روایت اس پر آپ نے بھی ذکر کیا کہ یا تو ام الفضل نے انگوروں میں زہر دیا میرے نوے امام کو, یا خود معتصم نے اپنے وزیر کے گھر دعوت پہ بلا کر کھانے میں زہر ملا کر میرے نوے امام کی خدمت میں پیش کیا. بہرحال جو بھی روایت صحیح ہو, جیسے ہی انگور زہر ملا, انگور یا زہر ملا کھانا, اس کا پہلا نوالا میرے مولا نے اپنے دانے اقدس میں رکھا ہے. ایک مرتبہ کلمہ استرجا پڑھا ہوا میرا مولا کھڑا ہوا ہے, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کلمہ استرجا جاری کیا, میرا مولا کھڑا ہوا, محل سے نکلا اور اپنے مکان تک پہنچے. غلام آس تھا, آہستہ آہستہ میرے مولا کی حالت متغیر ہونا شروع ہوا. جب میرا آقا مدینے میں تھا نازادار, تو اپنے کاروبار کی دیکھ بھال کے لیے ایک مددگار ساتھ رکھا تھا. وہ مددگار کہتا ہے کہ میں فرزند محمد تقی اپنے امام علی نقی کی بارگاہ میں موجود تھا. ایک مرتبہ میرے مولا نے ایک تختی کو پڑھتے پڑھتے اپنے سر کو اٹھایا. میرا مولا اپنے مقام سے کھڑا ہوا, کہا ہمیں اجازت دو, ہمیں کسی فریضے کی ادائیگی کے لیے جانا ہے. عزاداروں, میرا یہ 10واں امام مدینے سے چلا بغداد پہنچا اپنے بابا کی تجہیز و تکفین کرنے کے لیے. اور روایتیں کہتے ہیں کہ 9ویں امام کو 10ویں امام نے غسل دیا, 9ویں امام کو 10ویں امام نے کفن پہنایا. ہر چند کہ میرا مولا غریب الوطن تھا, کوئی چاہنے والا نزدیک نہیں تھا عزاداروں, کوئی بہن نزدیک نہیں تھی, کوئی زوجہ نزدیک نہیں تھی, کوئی اولاد نزدیک نہیں تھی. لیکن باعجاز امام میرا 10واں امام بغداد کی سرزمین پہ پہنچا. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں تھی عزاداروں, تو بابا کو غسل بھی دیا, بابا کو کفن بھی پہنایا. مجھے یہاں پہ وہ غریب الوطن یاد آ رہا ہے جو ہر چل کے وطن سے دور تھا, لیکن چاہنے والی بہنیں ساتھ ہیں عزاداروں, چاہنے والی بیٹیاں ساتھ ہیں عزاداروں, جوان بیٹا ساتھ ہے عزاداروں. لیکن
الساجدين، اے میرے مولا زین العابدین، ہم عزاداروں کا سلام ہو، عزاداروں 35 برس میرا مولا ایک جملہ کہہ کے روتا رہا کہ 11 محرم کو مجھے بابا کے لاشے کے پاس سے اس طرح سے گزارا گیا جیسے میں اس کا کچھ لگتا نہ تھا، وہ میرا بابا نہ تھا، میں اس کا بیٹا نہ تھا، آ گیا بیٹا سے بھانے عزاداروں، بابا کو غسل دیا، بابا کو کفن پہنایا، دیار غائب میں غریب الوطنی میں میرے مولا کا جنازہ تیار ہوا، چند جنازہ اٹھانے والے آگے عزاداروں، اب جو تقی جواد کا جنازہ اٹھا، بس چند جملے ہیں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، کسی غم میں نہ رہا سوائے غم محمد و آل محمد کے، عزاداروں جب جنازہ اٹھا، جب تابوت کعبے پہ بلند ہوا تو غریب الوطن میرا مولا، میرا تصور یہ کہتا ہے کہ میرے نبی امام نے کربلا کی طرف دیکھا ہوگا اور یہ کہ کہا ہوگا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے غریب جان، اے غریب الوطن جان، ارے غریب الوطن ہی صحیح لیکن میرا لاشا اٹھ تو گیا، ارے کربلا کا میدان تبتی ہوئی ریت پر آپ کا لاشا بے گورے کفن پڑا رہا، کوئی اٹھانے والا نہ تھا، کوئی کفن دینے والا نہ تھا۔ لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ رب ذو الجلال ہماری اس عبادت کو قبول و مقبول فرما۔ رب کریم منتظمین مجلس اور حاضرین مجلس کے تمام جائز دینی و دنیاوی حاجات کو پورا فرما۔ رب کریم ہم بارگاہ امام محمد تقی میں ہیں، اس بارگاہ کا، اس فرش عزا کا ذکر فضیلت کا واسطہ ہماری زندگیوں کو تقوی کا زیور عطا فرما، ہمارے کردار کو تقوی کی دولت عطا فرما۔ رب ذوالجلال ہم بارگاہ امام جواد میں تجھے واسطہ اسی مانگ تو جواد ہے، قریب وہ ہے، سخی وہ ہے جو مانگنے پہ دیتا ہے، جواد وہ ہے جو بغیر مانگے عطا کیا کرتا ہے۔ پالنے والے ہم تیرے جواد کی بارگاہ میں ہیں، امام جواد کی فضیلتوں سے برکات کا واسطہ رب ذوالجلال جو جائز حقوق رکھتے ہیں اور میسر نہیں ہیں، ان کو ان کے تمام جائز حقوق جلد از جلد میسر آئے۔ رب ذوالجلال ان چاہنے والوں کی رزق و روزی میں برکت عطا ہو، جو صاحب روزگار ہیں فراوانی رزق عطا فرما، اور جو بے روزگار ہیں صاحب روزگار فرما۔ رب ذوالجلال ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ جب تک دنیا میں رہے نام محمد و آل محمد کے ساتھ زندہ رہے، جب اس دنیا سے رخصت ہو تو ہمارے لبوں پہ محمد و آل محمد کا نام ہو۔ سب سے بڑی دعا میرے ہاتھوں کو بلند کیجیے، آج شب جمعہ ہے، کل جب جمعے کا سورج طلوع ہوگا تو آپ کے لبوں پہ یہ التجا بار بار آنی چاہیے میرے بچوں، میرے نوجوانوں، فی زمانے سے بڑی کوئی دعا ممکن نہیں ہے۔ پالنے والے اے رب ذوالجلال ہم سب کو منتظرین امام وقت میں شامل فرما، یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ آتم امام تقی جواد علیہ السلام۔ آپ حضرات تشریف رکھیے۔ ذاکر اجمل عباس آف پنجاب مصائب امام علی مقام آپ کے سامنے پیش فرمائیں گے۔ آپ حضرات تشریف رکھیے۔ ذاکر اجمل عباس تشریف رکھیے۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد صلوات، ہمارے دیگر بآواز بلند صلوات۔ صدر اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کشف بیان یا باب الحوائج ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل صلوات پڑھو مالک تھوڑا تھوڑا قبول فرماوے سوائے غم شبیت دے دے غم نہ دے کرو ذاکر نظام بھائی میں حقیقی نوکری خالق اپنے بارگاہ سے مدد فرماوے جڑے بیمار ان صدقہ بیماری کربلا دا مالک صحت کاملہ عطا فرمائے جڑے بے اولاد ان صدقہ سینٹ آباد جڑی جولی دا مالک چھوڑی آباد فرماوے جتو جتو ٹر کے آئے ہو مالک قدم قدم عبادت شمار فرماوے مالک عزاداری حسین پری سری نسل چکے مدن فرماوے ہر مجلس اجازت کریں رہنا بانی ہوں حق کی دعا کی کرو کیونکہ بانی وہ میزبان ہے جن دے 14 مہمان ہوندن مالک کے نہ توفیقات عطا فرما مالک کے نہ گھروں رحمت نزول فرما مالک کے نہ مرحومین نے درجات فرما آج دی بہت بڑی دعا ہر بندہ آمین آکھے مالک مرن تو پہلے 14 سوار بنا بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما ہادی برحق دا جل ظہور فرما اس قابل بنا اللہ سرکار دی زیارت تو مشرف ہو سکے ان ساری دعاؤں دی مستجابت واسطے مل کے صلوات پڑھو زیادہ دیر نہیں دو جملے فضیلت اور بعد ذکر مسائل میں پہلے بھی عرض کیتا ہے تو دونوں دا اصل ہے جو میں ممبر تے بولن جوگا تھی کہ تواڈے کول میں طالب علم دی حیثیت نال حاضری ہوندی ہے تواڈے کول دعا کرنی ہے لفظ قوم قائم بنا ہے قوم دی اہمیت و فضیلت کیا ہے قوم سرندہ کیوں ہے لفظ قوم ہے قیام تو قیام کرنا رک جانا کھڑے ہو جانا ٹھہر جانا سرکار مصطفیٰ جدا معراج تے ونجن لگے قوم دی سرزمین تو سردار دا گزر ہویا ڈٹھا قوم دی دھرتی تے نور جلوہ فروز سرکار دی آمد ہیں گل تو آدھے تے سادے پہنچاون واسطے آدھے دے کیڑی شہد نور ہے کیا ہے آدھے اس سے مقام تے ایک سید زادی دی تدفین ہونی ہے سرکار فرمایا اس سے مقام تے میں رکنا چاہنا سرکار نے قیام کیتا قیام تو قوم بنا سرکار چلے گئے ہن بابا حسین تے سرکار تے شریف فرمایا میں کو نہیں پتا کہ اس بندے دے دل وچ کتنی عزت سیدہ ہے کیڑا بندہ ہے جملے کے نمونے سے سرکار نے لکھا ابلیس قوم دی سرزمین تے بیٹھا ہے ابلیس دا بڑا سرکار نو چنگا نہیں لگا چہرہ نبوت تے جلال آیا چہرہ نبوت تے سرخی ابلیس پہ پاس دے کر قوم کھڑے ہو جا اور نکل جائے اس جاگیر سے تمہیں نہیں پتا میری بیٹی معصومہ کی جاگیر ہے شابل میں سارے لڑ کے بڑا ہے ڈری پھر زندگی ہو گئی معراج مصطفیٰ تو لے کے آج تک آج تو لے کے قیامت تک ابلیس جتھا منی من سکتا ہے قوم علی سینٹ دی جاگیر چ نہیں مل سکتا میں کہ عالم تے مجتہد نہیں میں کو مانتا اپنے شیوے تاجدار نے فرمان تے میرا چھیواں والا پیا فرمیندے سارے منن والا ان پڑھ ہو سکتا ہے جہل نہیں ہو سکتا قبلہ صاحب کی موجودگی میں جملہ آخنا چاہنا توجہ کرنی ہے بیٹھے جتھے چاہے جا سکتا ہے قوم علی سینٹ دی جاگیر چ نہیں جا سکتا آخری معافی تک اگر یہ بندہ نہ بول سکتا ود نوکر نو ڈوٹ لگ سی ابلیس جتھے چاہے جا سکتا ہے قوم علی سینٹ دی جاگیر چ نہیں جا سکتا ہن اتھے علی بس ہویا دو جملے میں روک کے تو سمجھا کے بھائی رضوان پڑھنا چاہنا قیامت تک دو چیزاں دو مقامات تے نہیں مل سکدیاں
پہلا ابلیس معراج مصطفیٰ کو لے کے آج تو لے کے قیامت تک جتھے چاہے جا سکتا ہے، قوم دی سین دی جاگیر وچ نہیں جا سکتا۔ ہن اتھے علی وسدا ہویا، بندہ جملے تے نہ بولا ود نوکر کو ڈوب لگ سی۔ پہلا ابلیس معراج مصطفیٰ تو لے کے آج تو لے کے قیامت تک جتھے چاہے جا سکتا ہے، قوم دی سین دی جاگیر وچ نہیں جا سکتا۔ دنیا دا ہر کتا جتھے چاہے جا سکتا ہے پر نجف نہیں جا سکتا۔ بھی مل گئی، دعا بھی مل گئی۔ میں اسے جملے دے پس منظر ایک شاعر کا شعر پڑھن لگا۔ نادر بادشاہ دا واقعہ تو ماما دی جھولیاں تو سنن لگے ہو۔ ادھر پالتو کتے گھنایا ہا، کتے نجف دی سرزمین دے باہر رک ویندے ہیں، ہرن مطمئن ہو گیا۔ جنہاں کو سمجھ آئیے، میں بات میرا سنا، کتے رک ویندے ہیں، ہرن مطمئن ہو گیا۔ یہ دین کو ماجرا سمجھ نہیں آندا، اتنے نسلدار کتے اتنے بڑے قیمتی جنہاں نے میں بڑا خرچ کیتا ہے اس سرزمین دے اندر نہیں مندے۔ یہ اتھوں دے لوگاں نوں قبلہ صاحب جمع کیتا، کسے دی ضرورت نہیں۔ جڑا بادشاہ دی آنکھ جگ پا کے گل کرے، مولا دا ایک ملنگ ہے، بادشاہ دے پاسے دے کے دے جنے خبر نہ ہو کہ اشرف ہے پاس علی کا شہر۔ شاباش بھائی بول سکتے جنہیں خبر نہ ہو کہ اشرف ہے بس علی کا شہر، وہ باب علم سے لینے شرف نہیں جاتے۔ نادر تیرے شکار سے یہ آشکار ہوا، کوئی بھی دور ہو کتے نجف نہیں جاتے۔ کیا بات میراج مصطفیٰ کو لے کے آج تو لے کے قیامت تک جتھے چاہے جا سکتا ہے، قوم دی سین دی جاگیر نہیں جا سکتا۔ بی بی دا لقب ایک کریم ہے اہل بیت۔ میں بی بی دی عزت و عظمت میری ضرورت بھی نہیں کیونکہ میں انتظار کر رہا ہوں اس کی علی بیان کر سکتے۔ میں بی بی دی جاگیر دی عزت و عظمت کھڑا رسینا۔ توجہ ہے بھائی، بی بی دا لقب ایک کریم ہے اہل بیت۔ کریم آدھے کہ کوئی جیڑا تھوڑا دیوے تے ڈھیر بچاوے وہ سخی آدھے، جیڑا ڈھیر دیوے تے تھوڑا بچاوے وہ جواد آدھے، جیڑا بن منگے ہر شے عطا کر دے وہ کریم آدھے۔ بی بی دا لقب کریم ہے اہل بیت۔ میں قبلہ صاحب کی موجودگی تھی، جملہ تھوڑی جھولیاں تک پہنچانے لگا۔ اگر میں جملہ سمجھا گیا میری مجلس کا مقصد پورا ہوئے سی۔ ماما دیا جھولیاں کا ذکر سننے لگے، اللہ دی لارائر کتاب ایک نبی کا ذکر، عیسیٰ نبی اے پانی اور مٹی نو ملاوے ہاتھ پرندہ خلق ہوندا ہا۔ اے جڑا عیسیٰ نبی دے کول پانی ہانا اے قوم دی سین دی جاگیر رہا، یعنی عیسیٰ کو معجزہ دکھانے واسطے قوم دی سین دی جاگیر دا پانی لازم آ۔ کسے بندے معصوم دے سوال کیتا، مولا عیسیٰ بھی مردے زندہ کرے دے، علی بھی مردے زندہ کرے دے، علی اور عیسیٰ میں فرق کیا ہے؟ چہرہ معصوم دے جلال آیا، بندے نے پاسے دے قدر میں تے کوئی نساوا، علی اور عیسیٰ میں فرق کیا ہے؟ علی اور عیسیٰ میں فرق کیا ہے؟ عیسیٰ پانی اور مٹی کو ملائے تو پرندہ خلق ہوتا ہے، علی پانی اور مٹی کو ملائے تو کم از کم آدم بنتا ہے۔ قبلہ صاحبانی مولا سعادت جملے آکھیں تے عید قریب ہے تے میں انہوں شہزادہ کی غربت رسنا چاہنا جنہاں دا ماں دا سہارا مکہ چ مک گیا، بابے دا سہارا کوفے چ مک گیا۔ ہر بندہ مزدوری دی خاطر عباس گھر کو باہر رہندا ہے۔ ہن عید قریب ہے نا، ہر بندہ کوشش کرے سی کہ میں اپنے اپنے گھر وال ونجاں، اندر تے سوال کرائے جو تو گھر کیوں ویندے؟ ایکو جواب دے سی جو میری بہناں مینوں آدھن تیرے بغیر سانوں عید چنگی نہیں لگدی۔ ہر بندے دی کوشش ہوندی ہے میں انہاں دی غربت پہ رسینا، جنہاں دا ماں دا سہارا مکہ چ مک گیا، بابے دا سہارا کوفے چ مک گیا۔ بابا دی شہادت دے بعد نوح شہزادے بھی گدی سے دوڑ دے ہوندے کہ وطنی شاید نہ لڑے زمین تے جھڑن میرا گھر ہے، کیونکہ میں تھوڑی بڑی سبق کہتا ہے میرا تو حادے تے سوال ہے کہ وزنی کوئی پتھر ہے، ممبر حسین ہے، قبر حسین ہے، وزنی پتھر رہی بابے دی لاش ہے، کپھے گدی چ آواز آئی ٹر ونجو مت کہیں دشمن دے ہتھا ونجو۔ آباد رامے ہے کر کے رومن اللہ شلا اپنے غم وچ کر ہی روے جڑے روندے پے روئے شہزادے میں سفر کریں دے
کوفے دے باہروں آئے چھوٹے بھرا بدے تو رٹھے دیکھ کہتے میرے ہن پیر زخمی تو وطن وال ون بھیڑاں دے نال ون کے عید مناویں ادے بھراواں بھرا پردیس کلا نہیں چھوڑیں دے ایویں بھرا نے بھرا دا سر جھولی وچ رکھے جو ہم کو نیندر آ گئی فوجاں بولے شہزاداں دے کول رہی کوئی ظالم دے جھنک دیواں انہاں کو ماں یاد آ وندے کوئی ظالم دے جھنک دیواں انہاں کو وطن یاد آ وندے جے شہزاداں دی وجہ واسطے نہ آنکھ کھلی ہے نا ڈٹھے تو پیو تے قاتلاں تے دید پئیے میرا دعاے تے سوال ہے ہر گھر چھوٹی اولاد ہے جنہاں دی نہیں مجلس تے صدقہ مالک جھولیاں آباد فرماوے جنہاں دی جھولیاں سکدی ہیں بھائی جان جتنا چھوٹا بچہ قبلہ صاحب نگرو بیدار ہوئے نا سب کو پہلے بچے دی فطرت ہے ہاتھ ودا کے آدھے اماں پانی چھوٹے شہزادے دی جنہاں آنکھ کھلی ہے نا انہیں ہاتھ ودا کے آدھے اماں پانی پھرا چہرے تے بوسہ دے کے آدھے کت رہ گئی ہے اجڑی ماں دیکھ بھابے تے قاتل آ گئے ان ملاؤنوں نے رسیاں باہ بند کیتا ہے اے آپ تہین گھوڑا تے سوار تے عباس دے بھنے جے میں ہی کو جملہ آکھنے جے سمجھ آ گئی ہر بندل جگر جو ہے نکل سی عباس دے بھنے جے نہ زین تے ہیں نہ زمین تے ہیں آباد رہے ہے کر کے رونا اللہ جتنے روندے پہو جھولی پھیلاؤ بھائی میں وین دے قریب آ گیا جنہیں کوفے دے شہر جنہ انہاں ملاؤنا منادی کرائی جو باقی پکڑے گئے اتھو دے ایک وسطی عورت ہے اے روایت کریں دی آدھی میں جلدی دے نال گھر دے بہ رہی ہوں میں نٹھے دو شہزادے کہنے کوئی پتھر مرین دے کہنے کوئی کمچا مرین دے ادھے شہزادہ دے ہتھاں وچی رسیاں گل وچی رسیاں ابا اپنے چھوٹے بھنے جے دا نام ابراہیم ہے عورت روایت کریں دی آدھی میرے پتر دا نام بھی ابراہیم ہے عورت آدھی میں نٹھے میرا پتر میں کو نظر نہیں آیا میری ماں دی ممتا نے میں نو تنگ کیتے میں پتر دے نام دی حقل ماری ہے میرے پتر جواب نہیں دیتا آدھی میں لوجی حقل ماری ہے میرے پتر جواب نہیں دیتا آدھی مر گئی وہاں ہاتھ تریجی حقل میں نہ ماری ہو گیا آدھی جدا میں تریجی حقل ماری ہے میں کہ ابراہیم اول رسو جو گردن پھیڑ پیا جائے جیو مجی دکھی امڑی آباد رہے آباد سے بڑے جن دی غربت پہ ہائی کر کے روان اللہ شالا اپنے دم وچ بھی رہی نہ روے تھے میں بلند ہونے چاہیے جڑے روندے پئے میرا دل چاہندا میں ایک روایت تھوڑی جھولیاں تک پہنچاواں او دے بعد ایک وین دے میں قریب آواں بھائی جان واقعہ کربلا دے بعد بغداد دی مسجد ایک عورت ہے اپنے گھر وچ نہ غریب دی مجلس کریں دی ہے ادھی میں نماز مغرب بین دے بعد نہ مجلس دا وقت مقرر کیتا ادھی دیگر دا ٹائم ہوئے دکل باب ہوئے میں دروازے تے آیاں میں ڈٹھا ایک بی بی ہے جندا میلا برکھا ہے دوئے ہاتھ پاسے تے میرے پاس دیکھ کے دی غریب دی مجلس تے گھر چونی ہے میں کہ بی بی ہونی تے میرے گھر چے تساں جلدی نہ آ گئے ہو آدھی نہیں آدھی مر گئی وہاں ہاتھ جملے بی بی کل میں نہ سنے ہوں میں میرے پاس دیکھ کے آدھی اچھا کوئی گل نہیں میں دروازے تے بہ کے انتظار کرے ساں آدھی نا بی بی تو ہے غریب دی ماتمدار اندر لنگا آدھی جدوں بی بی دا پہلا قدم گھر دے اندر آئے میں کوئی میں لگدا ہاں جی میں میرا گھر جنت بن گئی آدھی میں جلدی دے نال دوڑیاں مسند گنے میں کہ بی بی مسند تے باؤ آدھی نہیں میں آئیاں غریب کو روਣ میں مٹیاں تے بہ کے روਣ ہے آدھی نماز مغرب بین مک گئی مولا دا مدح منبر تے آیا ایک پاسے مستورات ہیں بائے پاسے مرد حضرات ہیں ادن جنا غریباں دی غربت پڑھن لگے نہیں میں روندی ہے جے کوئی اپنا مروے بی بی دے ویڑاں دی وجہ نال گریا بلند ہو گیا اج میں ہوں بی بی دے کول آیا میں کہ بی بی مہربانی فرمائے کل ضرور آوے تو آدھی وجہ نال سارا گریا بلند ہوئے آدھی جگ کے بعد دیگرے ہو بی بی آندے رہے گریا ودا گیا آدھی نو دی مجلس دے دا مکی ہے نا میں ہوں بی بی دے کول آیا میں کہ بی بی مہربانی فرمائے کل نماز مغرب بین دے بعد نہیں کل دیگر ویلے ہوائے جو غریب دا لانا پڑھی چنے آدھی نہیں میں نہیں آ سکتی میں مجبور ہاں آدھی بی بی اللہ مان دا محرم مسالے کیڑے کام ہونے آدھی میں ہوں جھاتے ونجنا ہے جت میری بھی ملتا کریں دی رہے میں ہوں جھاتے ونجنا ہے جت میرے اکبر کو برچی لگ مرحبا مرحبا کنے بیٹھے آبادوں میں جتنے روندے پہ آدھی بی بی میں کو رسا تو کوئی حسین دی میں رو کیا دیا اوہا غریب میں آدھی میرے بچڑے دی غربت ہو گئے میں ضرور آگی آباد رہے میں نے رکھنا حرک پورنا میں اس طرح مجلس ہے بس میں اپنے موضوع کو نہ ہٹا کڑی نال کڑی ملا کے ایک وین کراں جڑے روندے پھایو بھائی جان مسلم دی جوڑی
مشکور دروت کوفے دا زندان مشکور روایت کریں دے آدھے وقصانہ نو کھویندہ ریاں تے دو بے وارث رہ گئے آدھے وطن آلہ نو کھویندہ ریاں دو بے وطن رہ گئے آدھے میں دھر آیاں میں ستا خواب دے آلہ میں آواز آئیے مشکور تے کو نندنا یاد ان میری جوڑی مرنا لیے میں یہ خواب ہے یا خیال ہے آدھے میں دوجی واری ستا ہوں وقت آواز آئیے آدھے جنا تریجی واری آواز آئیے نا میں کہ کوئی عام بی بی نہیں عالمہ غیر معلمہ بی بی ہے ادھر لہجہ دکھی ہے آدھے میں جلدی دے نال گھر آیا بی بی نو سارا خواب رسایا ہے آدھے کوئی عام ہستی نہیں محمد دے دھیے دوئے ہاتھ پاستے ہیں سادے ویڑے جا کے آدھے میرے دھی دے بچڑے بکھے نے مندہ کلا میرے پترانو کھانا کھوا میں تیری جنت دی زامنے نہ آدھے میں کھانا تیار کرائے زندان دے دروازے تے آیا آدھے میں جدہیں میں کھانا پیش کیتے نا بڑے شہزادے میں لکھا ہے آدھے مشکور میں کو دسا جنہاں دے پردیسن گھرا مر ونجے انہوں نے کھانے چنگے تا نہیں لگ دے آدھے تے کو کہیں دسائے جو تیرا پھیرا مر گئے آدھے رات ڈھلیے سرین داری ہاں جواب دے داریے تہیں ویلے دا ہوں سرینا جواب نہیں دے دا میں کو لگ دے میرا پھیرا مر گئے پھر سکنے دا میرے پھیرا دا زندان کھول جدہ زندان کے بلا سر کھلا ہے نا ایویں آئے جی میں تسا پانی دوان دے ایویں جلدی دے نال پھیرا دا سر جھولیج پر ایسی پھیرا دے چہرے تو دھوڑ صاف کیتی سی ادھے پردیس مجھے پھیرا مانو کلا نہیں چھوڑیں دے جلے روندے پہو ایویں مشکور نے ہاتھ رکھا ہے ادھے تیرا پھیرا زندہ ہے آپ طبیب نو گھنا ماں ادھے طبیب دی ضرورت نہیں پھر سکتا ہے تیری بیوی طبیبی نو لایا تیریاں دھیاں تا دھیاں نو لایا تیری بیوی دی ماں بن کے جگاوے تیریاں دھیاں یا بڑا بن کے جگاوے میرا یقین ہے میرا پھیرا جاگ پوسی ایک حدیث ہے بیوی کو نال لایا جدہ میں دروازے تے آئے نا تیندی بیوی میں دامن نہ پایا دیا تو نتوینے آج میں کو بنجن لے میں دے دیا یتیم مٹیاں دے کیویں سمدے ایویں شہزادے دا سر جھولی اچ پایا چہرے تے بوسا دے کے دی جاگ ماں ملن آئی کوئی جواب نہیں ملا مگر دوہیں بھیڑا پیراں دے پاسوں آئین تلیاں تے بوسا دے کے دی جاگ بھیڑی عید منگن آئیانے جدہ عید دا نام ہے جلدی دے نال اٹھایا دے تہوے لے آئیاں ہو جدہ لٹے گئے ہیں سادہ بابا مارا گئے رو کے آدھے سنیانے کون ہے تیری ماں نہیں تو کون ہے آدھے میری ماں نہیں میں رات خواب دے عالم میں جو اٹھائے میری ماں دے ہاتھ پسے کردے نے بدے ہوئے گھوڑے آدھے نال بھج دی گدی آگے ہوتا والا وہ آئی گندیڑے آگے مرحبا 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 بس وین دے قریبا ماں جنہیں روندے پہ ایک یا دو منٹ میرے ایک میں وین پیا کرے نا میں تہی میں آدھا رانا نہ کرے ہاں مشکور آزاد نہ ہو میں نہ حارس مہمان میں پورا مضمون چھوڑ دیتا ہے جڑے روندے پایو اے ملعون گھر چاہے بے شمار دلانا بی بی اندی میں کو کھانا دیتا ہے اے آدھا نہیں میں مسلم دی جوڑی نو مارنا ہے آدھی حیاء کریں زر جداد دی ضرورت ہے مال عباس تو بنا دے سان آدھا نہیں زر جداد دی گھرنے ابن زیاد میں بھی خوش کر رہے ہیں اے ملعون بستر پہ لیٹا ہے کہیں لے سجے کروٹ کہیں لے کھبے کروٹ انہوں شہزادہ نو بابا نندرے چمٹا ہے بابا بابا کر کے رومن ای ظالم دے کنتے آواز ہے دے بچے کون ہیں ادھے ہمسائے دے بال حسن ادھے ہمسائے دے بال ہوئے ہاں ماں تسلیاں دے بے ہاں ایک کوئی بیمار سوال ہے جڑے روندے پہ کمرے دی چابی منگیے ای ملعون چابی نہیں دیتی چابی منگیے مومنہ میں چابی نہیں دیتی ای پتھر چاہے دروازے تے آئے بس یہ جملہ سوڑا وہ بینڈ پیا کرے نا اتنا کڑیل جوان بیٹھے ہو میرا تو حادث سوال ہے اپنا گھر ہوئے خارج کبھی موجود نہ ہوئے دروازے تے آ کے کوئی وزنی شے مارے ہمیں جو جوان ہو دل ڈر ویسی یہ جوان نہیں عباس دے بھنی دے لاہور علی ملکہ دے نادان یہ ظالم جنا پتھر مارے میں تہیں میں یاد رہنا پتھر کالے تھلے ماد جگر کے لگائے لاہور علی ملکہ مٹی دے جھڑیے رو کیا دے غازی مرحبا کر تیاری جڑے روندے پیو میرا اشارہ سمجھو بھائی جان جدہ جناب مسلم شہزادہ نو چاونا اس انداز نال چھندے آئے جدہ ہی ظالم چاہے ظالم اس انداز نال چاہ ٹرائے پہلی بڑی دوجی تریجی جدہ چوتھی پہ آئی ظالم ہاتھ چھوڑنا لاہور علی ملکہ دی جوڑی موت بار مٹی دے جنیے وطن شہزادہ
مرحبا تیرے ویڑے آباد ہوئے تیرے ویڑے آباد ہوئے سونی سونا گریا ہو گیا میں راضی ہاں اللہ گواہ مومنہ مائی منظر بیٹھا ہے جلدی دے نال آئیے آج یہ نہ مارے ظالمہ دے کیوں مرنا چاہنی ہے آج یہ میں کو بی بی بطول دے منہ شرمندہ لگار نتا بی بی آگے میری دید بدلے مری نرائے نہ تو دے دی رہی ہے اللہ گواہ مومنہ مائی سہارا دیتا ہے ہر گھاری بھائیان چھوٹے بچے موجود جتا کدھیں کوئی بچے نو مارے بھائی دوان بچے دی فطرہ تھے او بندر سہارا گر رہے جڑا چھوڑا مانا لاوے مومنہ مائی آدھے میں سجے دیتا ہے کھبے دیتا ہے میں کوئی شہزادے نظر نہیں آئے آج یہ تھوڑی دیر بعد میں دیتا ہے نکے نکے ہاتھ بدی کرے رو کیا دل ساری امڑی بھی تو ہے سادہ سہارا حسن نال سونا گریا ہوگی ہے انہیں حق بندہ ہے لاہور علی ملکانوں کو سادے ہونا بھائی جانا ان ظالمہ نے کیری حالت کی دیئے دو روایت ہے نا قبلہ صاحب کی موجودگی پڑھنا چاہنا پہلی روایت تھی ظالم زلہ بیماری مومنہ مائی شہید ہو گئی دوسری روایت بازو قلم ہو گئے شہزادہ کنال لاکھ دریا دے کنارے آئے آدھے چولے لہاؤ میں ایک جملہ سمجھا کے پڑھنے لگا اتھا امیری بیٹھے نا غریب بھی بیٹھے نا بھائی جان مخلص غریب ہوئے جدا عید نیڑے آونے ادھار منگنا پوے اپنی اولاد واسطے نمے لباس گلدہ عید دعا دی غربت کیلی دھاوا چولے ہوئے نجے ماں پھوائے لگا جے ہون دوایا عید میرے لمان نقرا بس 2 منٹ میں دے لیکن دلار مکندہ پھیاں اللہ گوائے اے ظالمہ دے چولے لہو فتح نے ارادہ کی ہے چھوٹا شہزادہ سامنے آ کھڑے آدھے منت لا میں ظالم دے نال کوئی گل کری ہے اور ظالم دے سامنے ہے آدھے میں کونڈ ساج کیڑی دہاڑ آدھے عید دی دہاڑ آدھے اسوری دے دے آئے ہیں دومی دے دائے کوئی بھیڑا بھیڑا مرید بھی دیونے کوئی بھیڑا بھیڑا واندرا کھڑیا لے لئے رو کیا دے آج دلازن مار ساری بھیڑا دی کہاں مکر لے اللہ گواہی ظالم نے کوئی نہیں منی اجر رسالت دیتا ہے وڈے نے دیتا ہے چھوٹا رونا کھڑے آدھے موت در کو رونا ہے آدھے موت در کو رونا آشاد کیا ماں او جدا ٹرنے میں لمحہ پیار کھڑے دی رہی ہے ناسا حاج سکھ دی او سادے والا تو جدا کنگیاں دے دی رہی ہے کائی وار پوا حسن نال آخری میں قبلہ صاحب تھوڑے کو معافی مانگ کے گریا سونا ہوگی میں آخری میں کر لینا دعا منگی کرو انشاءاللہ کہیں بعد بجرے تھے اور نوکر اچھا لکھواری آدھا جڑے روندے پہو علی دیا بھیا تھوڑے ترازی ہوئے آدھے روندہ کیوں ہے آدھے موت در کو نہ روندہ آدھے آیاد گیا ماں او جدا ٹرنے میں ماں پیار کھڑے دی رہی ہے او ناز حاج سکھ دی سادے والا تھے جدا کنگیاں دے دی رہی ہے کئی وار آخری میں راضی روایت ہے زندگی دا نہیں پتا جڑے روندے پہو ایک بھائی جان کوفے دی حالت ہے ماں دی کیڑی حالت ہے لاہور علی ملکان مولا حسین دی کھندے بیٹھے میری سین بیٹھے رو کیا کہ حسین ویر میری آواز ظالم تک پہنچا میرے امام دی آواز آندی تو گل کر اے ظالم تک گل سن سی اور نہیں ہے میری سین پھر رو کیا جنا ظالم ہائے میں صدقے دھیوا اور تھاما کرے دل پیار ہائے میں صدقے دھیوا آلیہ سیادے بی بی کیا دی تھائی رو کے آلیہ ظالم دے کھینا سلامان نالے اور ہاتھ ودے بل دیا اور میں دے چھوٹیاں والے رخ ساری نالا مقام حسین
یا علی یا علی کوفے میں پھر آئی ہے رونے سیدہ کر رہی تھی لاش مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاش مسلم پہ یہ زہرا بکا اور کوفے والوں نے اسے مل کر ہے مارا یا لاش مسلم ہے سے پارا پارا یاری جسم ہے سارا میرا بچے کا زخموں سے بھرا کر رہی تھی لاش مسلم پہ یہ زہرا مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاش مسلم پہ یہ زہرا بکا کس طرح میں نے سنبھالا کس طرح تھا معاشے کیا کھڑی تھی میں کھڑی تھی ہاتھ پھیلائے ہوئے دارالمارا کے چھت سے لاشیں مسلم گرا کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا گر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا دشمنی اس طرح دکھلائیں گے یوں محمد اور ابراہیم مارے جائیں گے نام کا بھی پاس رکھیں گے نہ کچھ لے جفا کر رہی تھی لاش مدن کر کے مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاش مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاش مسلم پہ یہ زہرا بکا کچھ ہی دل میں پھر یہاں آؤں گی میں روتے ہوئے اس کے بچوں پر چلے گی جب کہ حارث کی چوری میں سنبھالوں گی انہیں کر رقیہ کی جگہ کر رہی تھی لاش مسلم پہ یہ زہرا کے نام زہرا کر رہی تھی لاش مسلم پہ یہ زہرا بکا یا حسین یا حسین تم سے یا حسین بلند یا حسین کیا زہرا یا حسین 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 مخدوم کونین کی پوتی سکی نا بے خطا بابا گلا شاہ ڈھونڈنے
دی رہی ویر کس داریا بہن دی رہی مارنا ظالما مارنا ظالما روز پہ دی رہی ویر کس داریا بہن دی رہی ویر کس داریا بہن دی رہی پیاسا دیدہ ہے کر تو خوف خدا منتا قاتل دیا منتا قاتل دیا بہو کرے دی رہی ویر کس داریا بہن دی رہی ویر کس داریا بہن دی رہی اوکے پن شام دے ہو تباج ردا کھاکے کر بلتے بے کھاکے کر بلتے بے اے تجھے دی رہی ویر کس داریا بہن دی رہی ویر کس داریا بہن دی رہی مارنا ظالما مارنا ظالما روز پہ دی رہی ویر کس داریا بہن دی رہی ویر کس داریا بہن دی رہی ویر کس داریا بہن دی رہی باجو سگرا نہیں جینا ویرن 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 باجو سگرا نہیں جینا بیمار نے درد بھی چھوڑا بیمار نے درد بچارا سیرا ویرن باجو سگرا نہیں جینا ویرن باجو سگرا نہیں جینا ویرن باجو سگرا نہیں جینا اس گل دا ویر مانے مینو ویر نے آپ لہایا اتو چھڈ کے جد دا ٹوڑیا مر لین مینو نہیں آیا انہیں آ کے جد بھی منوڑا انہیں آ کے جد بھی بتانا میں نہیں مننا ویرن باجو سگرا نہیں جینا 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 میں رب دی اذان آیا تے جد نام سنا اکبر دا کی حال دساں میں نانا جو ہوندا میں مزدر دا موزن دے نال میں اکبر موزن دے لال میں اکبر کہنا ویرن باجو سگرا نہیں جینا ویرن باجو
شکرانہ